ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ چیٹ جی پی ٹی کا ایک نیو ماڈل آیا ہے اسلامک اے آئی، اس سے اگر ہم کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو فقہ حنفیہ کے مطابق جواب دیتا ہے، اسے تسلیم کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس طرح کی کوئی ٹولز وغیرہ سے آپ معلومات حاصل کرتے ہیں، اور ایک ہے کہ اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ مجھے مشکل ہے، میرا یہ مسئلے کا حل بتاؤ۔ تو یہ جو دوسری صورت ہے کہ وہ مسئلے کا حل بتائے، کبھی بھی صحیح نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس میں بڑی پیچیدگی ہوتی ہیں، اور وہ مفتی نہیں ہے کہ وہ آپ کو سب آپ کی پیچیدگی کو فقہ حنفی کی تمام گہرائیوں میں اتر کر اور وہ سمجھا سکے، کیونکہ بعض مسائل کے اندر کچھ اور جواب ہوتا ہے، بعض میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کو میں کنٹینیو رکھوں گا لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ تو میں اس کا جواب آپ کو دے رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے معلومات کا حصول اور ایک ہوتا ہے اپنے مسئلے کا حل معلوم کرنا۔ معلومات کا حصول کا مطلب تو یہ آپ کہیں کہ بھئی عدت کے بارے میں فقہ حنفی میں کیا احکام ہیں، تو وہ سارے احکام آپ کے سامنے پیش کر دے۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ بھئی نماز قصر کا کیا حکم ہے، تو آ گیا۔ نماز کے اوقات فقہ حنفی میں کیا ہیں، وہ سامنے آ گئے۔ تو اس کی تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن جب تک ایک اچھے مفتی صاحب اس کو اچھی طرح چیک نہ کر لیں، تب تک اس پر اعتماد کرنا بعض صورتوں میں خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے خود اس کو جب چیک کیا تو عدت کے مسائل میں مجھے تھوڑی سی گڑبڑ محسوس ہوئی۔ اور ایک ہوتا ہے اپنے مسئلے کا حل معلوم کرنا، یہ تو بالکل نہ کریں، کیونکہ یہ صرف ایک اچھے مستند مفتی صاحب ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات مسئلہ بالکل واضح ہوتا ہے لیکن اس کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑا سا کلام، تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، پیچیدگی ہوتی ہے۔ آپ نے ایک مسئلہ پوچھا، وہ قدیم زمانے کے اعتبار سے کچھ اور تھا، جدید دور کے تقاضے کے اعتبار سے مسئلہ بدل جاتا ہے، وہ سابقہ فقہ حنفی کی کتب کے مطابق جواب دے گا، جبکہ یہاں وہ جواب نہیں چلے گا۔ اب جدید دور کے تقاضے کے مطابق اسباب ستہ کہلاتے ہیں، 6 ایسے اسباب کی جن کی وجہ سے حکم بدلتا ہے، ان کی روشنی میں جواب دینا ہوگا۔ پھر ہر شخص کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے حالت روزہ میں اپنے زوجہ کے تھوڑا سا قریب ہونے کے بارے میں کویسچن کیا تو سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی، دوسرے نے یہی کویسچن کیا تو اس کو منع فرما دیا۔ راوی کہتے ہیں جو پہلے تھے وہ ذرا اوور ایج تھے اور جو دوسرے نے کویسچن کیا تھا وہ بالکل جوان تھے، تو ان کو اجازت دے دی اور ان کو منع کیا، اور یہ بڑا حکمت کے مطابق ہے۔ اب یہ اسلامی کی آئی تو یہ جواب اس طریقے سے نہیں دے سکتا۔ تو معلومات کا حصول ایک الگ چیز ہے، اور باقاعدہ اپنے مسئلے کا حل لینا اور فتویٰ طلب کرنا، استفتاء کہتے ہیں اس کو، فتویٰ مانگنا اور اس کا فتویٰ دینا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ فتویٰ تو کبھی بھی نہ لیں، معلومات اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، اور کوشش کریں کہ کوئی اچھی کتاب اگر ہے، کوئی مفتی صاحب قریب ہیں تو 2-4 دفعہ چیک کروائیں کہ یہ میں نے مسئلہ معلوم کیا کہ یہ معلومات قابل اعتماد ہیں، پھر تو اعتماد ہو سکتا ہے۔ ورنہ جب اسی طریقے سے ان ٹولز کے پاس ٹولز کے ہی دین حوالے کر دیا جائے گا، ایک تو علماء سے تعلق آپ کا ختم ہو جائے گا، معطل ہو جائے گا، دوسرے اس معلومات پر آپ ٹوٹل 100% بلیو کرنا شروع کریں گے، اب اگر وہ غلط ہے تو آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر ایسی جدید ٹیکنالوجی سے دین کے معاملے میں خاص طور پر استفادہ کریں، سوچ سمجھ کر کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے، یعنی جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے، اور عورت انکار کر دے تو ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ اگر عورت انکار کر دے تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ لوٹ نہیں آتی۔ اور یہ ہماری بہنیں ایموشنلی بلیک میلنگ کرتی ہیں کہ یا تو تم مجھے علیحدہ مکان لے کر دو، یا ماں سے بدتمیزی کرو، یا بہنوں کو آنا بند کر دو گھر کے اندر، ورنہ تم صوفے پہ سو، میں بستر پہ سوؤں۔ اب وہ شوہر کہتا ہے کہ بھئی تقاضائے نفسانی ہے، نکاح اسی لیے، خبردار جو میرے قریب آئے، پہلے میری بات مانو، اس کے بعد میری ایسی کوئی بہن سن رہی ہو، میری بہن آپ پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت نازل ہوگی۔ ہاں شرعی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے، طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، حالت حیض میں ہو سکتی ہے کوئی بہن، رمضان کا دن میں روزہ رکھا ہوا ہے اور شوہر اس وقت، تو لازم بات ہے کہ واجب ہے منع کرنا۔ لیکن میں ایک نارمل حالت کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کا حکم نہ سیکھنے اور اس پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ۔ اسی طریقے سے بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کے ایک گروہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں، میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم احسان فراموشی کرتی ہو اور ناشکری کرتی ہو۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ کی احسان فراموشی؟
اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری؟ فرمایا نہیں، اپنے شوہر کی احسان فراموشی اور شوہر کی ناشکری۔ پھر اس کی ایک مثال سرکار نے دی کہ بعض اوقات شوہر ایک طویل عرصے تک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن پھر وہ اس سے کوئی ناگوار چیز دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے آج تک تجھ سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ ان ساری بھلائیوں کا انکار کر دیتی ہے، احسانات کا انکار کر دیتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس احسان فراموشی اور ناشکری کی بنا پر میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا، اور ہماری بہنیں یہ سینے پہ چڑھ چڑھ کے گفتگو کرتی ہیں۔ جتنے ہمارے طالب علم تشریف فرما ہیں درس نظامی کے، اور آئند قریب آپ مفتی بنیں گے، میری گزارش اگر کوئی عورت آپ سے مسئلہ معلوم کرے تو یہ نہیں کہ بہن کی محبت میں کہ جی بہن رو رہی ہے بیچاری بڑی مظلومہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ چاہے مرد و عورت جو اپنا مسئلہ پیش کرے گا وہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کر ہی پیش کرے گا تاکہ آپ کی ہمدردیاں حاصل کر لیں، اور خواتین کا معاملہ تو بڑا گڑبڑ ہے، اس لیے اچھی طریقے سے سوچنا چاہیے۔ ایک خاتون نے مجھے روتے ہوئے فون کر دیا، مفتی صاحب میرے شوہر نے مارا، مجھے گالیاں دی ہے اور یہ کیا ہے۔ میں نے کہا بہن پہلے تو اپنا سٹاپ لگاؤ ورنہ میں موبائل بند کر رہا ہوں۔ خاموش، بالکل ایک دم خاموش ہو گئے نا، آنسو ختم ہو گئے ایک دم، وہ ہچکیاں ختم ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے دیانتداری سے بتائیے کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے بھی اس کا گریبان پکڑا تھا، 2 گالیاں دی تھی۔ واہ بھائی واہ، یہ آپ نے نہیں بتایا پہلے۔ تو جو ہماری ٹارزن فیمیل ٹارزن بہنیں شوہروں کے سینے پہ چڑھ چڑھ کر گفتگو کرتی ہیں اور کہتی ہیں میں تو کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی ہوں، بیٹی کو مخاطب کر کہتی ہیں بیٹا تم بھی مت ڈرنا، آج تک تمہارے باپ سے نہیں ڈری ہے یہ۔ بیٹی بھی بلائیں لیتی امی زندہ باد۔ ٹارزن کا کردار تو فرضی تھا، حقیقت تو یہ موجود ہے سامنے۔ وہ اپنے بچیوں کو بھی بدتمیز بناتی ہیں۔ ایک مخصوص کمیونٹی کی بچی نے مجھے کہا مفتی صاحب میرے شوہر سے جھگڑا ہوا، میں نے اٹھا کے زمین پہ پٹھا اور چھری لے کر اس کی گردن پہ رکھ دی، اور میں نے کہا دے 3 طلاقیں، اس نے 3 طلاقیں دے دی۔ طلاق ہو گئی۔ میں نے کہا قربان جائیں آپ کی معصومیت کے، ماشاءاللہ۔ یہ اس قسم کی ظالم ترین خواتین ہمارے گھروں میں موجود۔ آپ ویسے دیکھیں تو معصوم سی لگیں، اپنا مسئلہ بیان کریں تو ہر ایک کہے کہ مظلومہ یہی ہے، لیکن مردوں کے ناک میں دم کر رکھا۔ یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نہ سیکھنا، اور جس کو سیکھے ہوئے اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنا۔ اتنا میں شرمندہ ہوں، کچھ امتحان۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب میں برقع پوش خاتون ہوں، دیندار عورت ہوں، نمازی ہوں، لیکن میرا شوہر چلا گیا تو کام پہ جاتا تھا، میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی، تو موبائل پر ایک مس کال آئی تو میں نے اٹینڈ کر لی۔ پیچھے کوئی لڑکا تھا، اس نے تھوڑی باتیں کی، تو میں گھر میں چونکہ اکیلی ہوتی تھی بڑی بور ہو جاتی تھی، تو مجھے اس کی باتیں اچھی لگنے لگی۔ اب یہ بڑے ماسٹر ہوتے ہیں یہ لوگ نا، جو یہ ہماری جو بہنیں پردہ دار سن رہی ہیں، خدا را کبھی کسی کو اسپیس نہ دیں، غیر آدمی کو آگے نہ بڑھنے دیں، وہ ایسا کھینچ لے گا آپ کو اور شیطان کے ٹولے کو ٹولے اس کی مدد کریں گے۔ نتیجہ نکلا، کہنے لگی کہ اس سے میری دوستی ہو گئی، اب روزانہ کال کرنے لگا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے مجھے یہاں سن بھی رہے ہوں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے کہ شیطان کبھی آپ کو کم پہ راضی نہیں رہنے دے گا۔ پہلے آپ صرف پڑھیں گے، سوچیں گے، پھر پریکٹیکل کی طرف لے کر آئے گا اور کام خراب کرے گا، اور اتنا مضبوطی کے ساتھ کرتا ہے کہ انکار نہیں ہو پاتا۔ وہ کہنے لگی پھر ایک ٹائم آیا، ہم بے تکلف ہو گئے، غلط قسم کی گفتگو، اس نے مجھے کہا کہ ملاقات کا، میں نکل گئی، شوہر کام پہ گیا، میں چلی گئی، مجھے ایک فلیٹ پہ لے گیا اور میرے ساتھ زنا کیا اس نے، اور اس کے بعد نوجوان غائب، کام پورا ہو گیا، غائب۔ کہنے لگی مفتی صاحب میں نے خیر شوہر کو نہیں بتایا، لیکن اب میں گھٹ گھٹ کر جی رہی ہوں، جب میں آئینہ دیکھتی ہوں مجھے اپنا چہرہ سیاہ نظر آتا ہے، جب میں شوہر کے پاس جاتی ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایک شوہر کی امانت میں خیانت کی اتنی بڑی، میری زندگی ایک عذاب بن گئی ہے۔ اس لیے میرے بچوں یہ ذہن میں رکھو، جب آپ گناہ کو حاصل نہیں کر پاتے نا تو ایسا لگے گا کہ اس کے بغیر میں مر جاؤں گا، لیکن جیسے انسان وہ گناہ کرے گا اس کے بعد پچھتاوا، حسرت، اور آدمی کے اگر کیا فائدہ ہوا کر کے، کہ وہ لذت ایک لمحے کی ہوتی ہے پھر یوں غائب ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک نوجوان نے، میں نہیں بولتا ہوں، جگہ نہیں بتاتا ہوں، بس یہ واقعات تھوڑے سے میں درس کے لیے آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ ایک ماڈرن علاقے میں ہے، اس نے کہا مصطفیٰ وہاں پہ ایک مساج سینٹر تھا، تو میں وہاں چلا گیا، وہاں ایک باہر کی ملک کی لڑکی تھی، اس نے کہا جی چلیں مساج کریں۔ مساج کرتے کرتے اس نے مجھے زنا کی دعوت دی، زنا ہو گیا۔ کہہ رہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں بولے پپو تجھے نہیں معلوم چلا، تو بے ہوش ہو گیا تھا، بے ہوشی میں سارا کام ہو گئے تیرے۔ لیکن وہ اتنا پچھتایا،
اس نے پھر توبہ کا طریقہ پوچھا دیگر، پھر ہم سمجھاتے ہیں، بہرحال تھوڑا ڈانٹتے بھی ہیں، تھوڑا سمجھاتے بھی ہیں، پیار سے، محبت سے، سختی سے، کہ آئندہ شیطان اس کو قابو میں نہ کرے۔ یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ تو میرے بچوں، اب علم دین ہم سیکھیں نہیں، اچھوں کی صحبت میں رہیں نہیں، گھر والے ہمارے اگینسٹ ہوں، ہم ایسے لوگوں کے درمیان رہیں جن کو دیکھیں تو خدا یاد نہ آئے، اس کو دیکھیں تو چرس، اس کو دیکھیں موالی پن، اس کو دیکھیں لڑکیاں، اس کو دیکھیں بے نمازی پن، اسے دیکھیں آوارہ گردیاں، ایسے دوست پالے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم ایسوں کو اپنا دوست بناؤ کہ جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، ان کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور وہ اپنی زبان قول سے نہیں بلکہ زبان حال سے تمہیں نصیحت کرنے کے لیے کافی ہوں، ایسا کہ ان کے ساتھ بیٹھو تو نمازی بننے کو دل چاہے، داڑھی رکھنے کو دل چاہے، نیک بننے کو دل چاہے، تو آپ کامیاب ہوگے۔ آپ کو اگر ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ اگر ہمت کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر آپ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، تو بس پھر یاد رکھیے، سیٹھ جی کو فکر تھی 1-1 کے 10-10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ ان قریب ہمارے دروازے زندگی پر ملک الموت علیہ السلام دستک دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے آپ بھی ڈریں، اور ہم علماء کو آپ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، لیکن قہار و جبار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ جو ہم نے ایک بے حیائی کا راستہ اختیار کیا کہ رزق اللہ کا کھائے، اور بات رات دن اس کے دشمن شیطان کی مانے، اور پھر یہ امید لگا کر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان معاشر میں مجھے سیدھا جنت میں داخل کر دے گا، یہ امید میں بری تو نہیں کہوں گا، لیکن خوش فہمی شاید آپ کو نقصان پہنچا دے۔ ایسا نہ کریں۔ ایسی کرپٹو کرنسی اگر ہم دیکھیں شرعی اصولوں کی روشنی میں تو یہ مال نہیں بنتی تھی، تو شروع میں اس وجہ سے بھی منع کیا، لیکن پھر یہ بہت زیادہ لوگوں میں عام ہو گئی، تو اب والی عموم بلوہ کی علت کی وجہ سے مان لیا۔ اب یہ کہ جائز بھی ہے کہ نہیں، یہ آخری چیز تھی۔ اس کے لیے بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کنٹری میں یہ لیگل ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اگر انلیگل ہے تو نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے، اس میں کچھ قباحتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا ہارڈ ڈسک ہیک ہو جاتی ہے، اگر کسی طرح وہ اڑ گئی، کسی نے دھوکہ دے دیا، تو چونکہ اسٹیٹ بینک اس کو اون نہیں کرتا، گورنمنٹ نے تو آپ کو پرمیشن ہی نہیں دی، آپ کا مال گیا، اربوں ڈوب گئے لوگوں کے، میں جانتا ہوں پرسنلی، بالکل ہیرو سے زیرو بن گئے۔ اب وہ پولیس کو رپورٹ بھی نہیں کرا سکتے کیونکہ یہ لیگل تو ہے ہی نہیں، کوئی پیچھے ہی نہیں آئے گا، پیسہ گیا آپ کا۔ دوسرا، جب اس میں انویسٹمنٹ کی تو اس میں ٹیکس نہیں دیا، کروڑ روپے انویسٹ کر کے ٹیکس بچا لیا۔ ٹیکس ہمیشہ برا نہیں ہوتا، آج کے دور میں اگر ٹیکس نہیں لیں گے آپ کا ملک ہی نہیں چلے گا۔ تو ایسے جتنا مجھے سن رہے ہیں جنہوں نے کسی کے ساتھ ملا کر اپنے ٹیکس کو بالکل زیرو کر رکھا ہے، آمدنی زیرو شو کر رکھی ہے، ٹیکس ہی نہیں دیتے، فائلر نہیں بنتے کہ ہمیں خواہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ اگرچہ کچھ ٹیکس ایسے ہو سکتے ہیں جس میں شرعی لحاظ سے کلام ہو سکتا ہے کہ یہ ظلم کی صورت ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن مطلقاً تو نہیں ہے۔ وہ ٹیکس بچاتے رہتے ہیں اور ملک دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے، حالت خراب دیکھ لیں، پھر نئے نئے ٹیکس لگتے ہیں، ہماری کوتاہیاں بعض اوقات پورا معاشرہ بھگت رہا ہوتا ہے، غریب بھگت رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں آ کے پھر اتنے انویسٹمنٹ کر لی کہ ٹیکس ہی نہیں نکل رہا، اس میں گورنمنٹ کے اس میں نالج میں نہیں ہے، تو یہ دوسرا آپ کے ملک کو کھوکھلا کر دیا اس چیز نے۔ لہٰذا اب خلاصہ کلام یہ ہے، ابھی آپ کی گورنمنٹ پلاننگ کر رہی ہے اور یہ آگے فیوچر یہی ہے، تمام معاملات ڈیجیٹل کرنسی کے اندر ہی ہوں گے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے شناختی کارڈ بھی ڈیجیٹل ہو گیا ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے فزیکلی طور پر، پازیٹیو وے میں نہیں ہے، تو پھر اس میں چلے گا۔ آپ نادرا کے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں آپ کا شناختی کارڈ شو ہوگا، کچھ پروسیس کرنا ہوگا، کہیں پر بھی آپ اس کو شو کریں گے وہ ویلڈ مانا جائے گا۔ ہر چیز ڈیجیٹل ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، تو جہاں پر یہ لیگل ہے وہاں پر انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے ملک میں انلیگل ہے نہیں کر سکتے۔ جیسے دبئی ہے مثال کے طور پر، لیکن میں منی لانڈرنگ کی اجازت نہیں دے رہا ہوں، حوالے کی اجازت نہیں دے رہا ہوں، لیکن آپ کا وہاں پیسہ مثلا موجود ہے تو وہاں چونکہ یہ لیگل ہے آپ وہاں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، وہ پیسہ وہاں کر لیں آپ، لیکن پاکستان میں جب تک یہ لیگل نہ ہو جائے آپ نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی ضمناً میں کہہ دیتا ہوں بہت سے ایپس آئے ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، یہ پھر مسئلہ ہوتا ہے قانونی اعتبار سے، بھائی اتنا پیسہ انویسٹ کر دیں، یہ اتنا رکھوائیں، پھر اتنے ممبر بنا دیں، ہم آپ کو اتنا پیسہ ملتا رہے گا۔ ہماری کوئی پروڈکٹ خرید لیں آپ، پھر پیسہ رکھوائیں اور پھر اس پہ آپ ممبر بناتے جائیں، آپ کو کمیشن ملتا رہے گا۔ یہ ایسی سینکڑوں کمپنیاں آئیں
اور آج کہاں ہیں وہ؟ لیکن ہماری قوم کہتی ہے اپنے زبان حال سے، ہے کوئی لوٹنے والا جو ہمیں لوٹے؟ ہے کوئی ہمارا بینک بیلنس ختم کرنے والا جو کرے؟ ہے جو کوئی ہمیں مالی لحاظ سے ڈپریسڈ کر دے؟ ہے کوئی جو ہمیں کھوکھلا کر دے؟ جیسی کوئی نئی چیز آتی ہے اس میں دبا دب انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کے ایپس کون چلا رہا ہے، کون آنر ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا، کون ایڈمن ہے نہیں معلوم۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب آپ ممبر بناتے ہیں، اربوں روپے جمع ہوتے ہیں، غائب، سارا ڈوب جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ پھر کسی کے سامنے بولتے بھی نہیں ہیں شرم کی وجہ سے نا، کہ میں لٹ گیا ہوں۔ پوچھتے کیسا چل رہا ہے؟ صحیح چل رہا ہے، اور دل میں کہہ رہے تھے برباد دیا۔ اتنے میسج آتے ہیں، یقین کریں، ڈبل شاہ جیسے لوگ جو ہیں وہ لوٹ کے لے گئے اور پڑے ہوئے۔ اور یہ ہماری بہنیں، وہ جی علاقے میں ایک وہ بابا جی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا گولڈ دے دو، ایک بالی کے 2 بالی انہوں نے بنا کر دکھا دی، 2-4 دفعہ پورا گولڈ لا کے حوالے کر دیا۔ وہ انہوں نے کوئی چیز کھلائی پلائی یا کوئی ایسا کر دی، بے ہوش ہو گئی، اٹھی تو متاع حیات ہاتھ سے جاتی رہی، پھر بعد میں پچھتا رہی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ایسے ایپس میں انویسٹمنٹ کرنا جس میں دھوکے کے امکانات ہوں، اس کو شرعی لحاظ سے غرر کہتے ہیں، غرر کے امکانات ہوں، وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ جو انٹرنیٹ پہ آپ انویسٹمنٹ کریں، پہلے علماء سے معلوم کریں۔ آپ ایک چیز بعض اوقات گولڈ خریدتے ہیں، کرنسی خریدتے ہیں، اس کا فزیکلی وجود ہی نہیں ہوتا۔ ایک ویب سائٹ بنا لیتے ہیں، اس میں کرنسی دکھا دیں گے، گولڈ رکھا ہوا دکھا دیں گے، بھئی آپ پرچیز کریں، ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ بھیجیں، اتنے کے آپ مالک ہو گئے، جب قیمت بڑھے گی ہم اس کو سیل کر کے پروفٹ آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں گے۔ جب فزیکلی طور پہ چیز عموماً ایسی ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں 100% ایسا ہوتا ہے، ہوتی بھی یہ چیزیں، لیکن اکثر ایسی ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ نے پیسہ بھیج دیا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پروفٹ اصل آپ کا بھی پڑا ہوا ہے، پھر کہتے ہیں کہ چلیں جی اور انویسٹمنٹ، آپ 10 کو اور بلا لیتے ہیں، پھر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اس طرح کے غرر کے مقامات پر انویسٹمنٹ کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ ہماری بچیاں ہمیں سن رہی ہیں، لڑکیوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، امی پوچھتی بیٹا کیسا لڑکا، کوئی داڑھی والا چلے گا؟ نہ، خبردار، وہ انڈیا کے کوئی ہیرو کی فوٹو نکال کے اس جیسا ہوتا ہے چل جائے گا۔ ہمارے نوجوان، ان کو اگر 4 فوٹویں دکھا دو نا، ایک میں یوں کھڑی ہوئی ہے، ایک میں ٹھمکا لگا رہی ہے، ایک میں بال بکھیرے ہوئے ہیں، اور ایک بچی ہے جس نے اسکارف پہنا ہوا ہے، بیٹا کون سی پسند آئے گی؟ سب سے پہلے اسکارف والی کو یوں پھینکے گا، وہ نالے میں سیدھی، باقی 3 میں ڈیمانڈ ہوگی کہ ان میں سے کوئی ایک۔ حالانکہ آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح ہوتا ہے: اس کے خاندان، اس کے مال و اسباب، اس کے حسن و جمال، اور نیک سیرتی، یعنی اچھے دین والی، نیک بچی، نمازی، پردہ کرنے والی۔ فرمایا تم نیک سیرت لڑکی کو اختیار کرو۔ اور ہماری ڈیمانڈیں فلمیں دیکھ دیکھ کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کر نوجوان پہلے ہی شادی شدہ ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے تصوراتی بیوی پال لی ہے۔ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اس سے گفتگو کرتے ہیں، اور جوجا کیا حال ہے تمہارا، وہ بالکل فیشنیبل۔ اسی لیے جب ماں شادی کرنے لگتی ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ نہیں، کوئی پردے والی نہیں چلے گی۔ میرے نوجوانوں، جو عنقریب شادی کرنے والے ہو یا شادی کر کے اس غلطی میں مبتلا ہو، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اپنی ازواج کو پردہ کروائیں۔ اور میری بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں، ناراض مت ہوں، اپنے نبی کا کہنا مانیں۔ اگر آپ بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، آپ میک اپ کرتی ہیں، شادی بیاہ میں جاتی ہیں، اچھا بعض باہر برقع پہنیں گی، شادی میں پہنچیں گی میک اپ کر کے برقع گیا بھائی۔ اب وہاں مکس گیدرنگ ہے، ویٹر آ رہے ہیں، رشتہ دار آ رہے ہیں، وہاں مٹکتی ہوئی گھوم رہی ہیں۔ بھائی سوچئے ذرا، ایک غیر مرد آپ کی بیوی کے جسم کو دیکھے اور گندے خیالات ذہن میں لے کر آئے، آپ کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ بولیے۔ تو وہ نوجوان جو ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ امی میں اپنی بیوی کو پردہ نہیں کرواؤں گا، تو کیا کرے گا؟ غیر مردوں کے سامنے لے کر جائے گا، دعوت نظارہ دے گا اور کہے گا دیکھو میری بیوی کے جسم کو، اور اپنے ذہن میں گندے خیالات لے کر آؤ، دیکھو اس کے جسم کے ابھاروں کو۔ شرم نہیں آتی؟ غیرت مند بنو، باحیا بنو۔ اور میری بہنوں، میری بچیوں، بعض ہماری بہنیں کہتی ہیں، ایسے بھی ملی ہمیں نا، بھئی آپ پردہ کریں۔ کیوں ہم کیوں کریں؟ بھئی دیکھیں نا غیر مرد کی نگاہ پڑے تو غیر مرد اپنی نگاہ کیوں نہیں جھکا لیتا؟ واہ بھئی واہ، آپ سب لوگ جو ہے نا اپنی آنکھوں میں اندھا چشمہ لگاؤ، تاکہ جب یہ حور پری گزرے تو آپ اس کو دیکھ نہ سکیں۔ وہ بھائی اللہ کے رسول کا حکم ہے،
بے پردہ عورت کو شیطانہ سے تعبیر کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اپنے گھر والوں کو سمجھائیں. لیکن کتنی لڑکیاں ایسی ہیں، میں پڑوسی ملک میں گیا تو ایک لڑکے نے داڑھی رکھ لی. وہ آیا کہنے لگا مفتی صاحب میری تو بیوی ناراض ہونے لگ گئی ہے بہت زیادہ. وہ کہتی ہے داڑھی منڈواؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گی. میں نے کہا دیکھو تم ایسا کرو، اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا دو. بول مار لے اپنے آپ کو. نہیں مارے گی، میں گارنٹی دیتا ہوں. وہ گیا، اس نے کہا کر لے خودکشی، میں نہیں داڑھی کٹواتا. وہ تیر نشانے پہ لگا. پھر وہ کچھ عرصے بعد غائب ہو گیا. صاحب لڑکوں نے بتایا اس نے داڑھی صاف کروا دی. میں نے کہا کیا وجہ بنی؟ کہنے لگا اصل میں اس کی بیوی نے یہ شرط رکھ دی کہ یا داڑھی رہے گی یا میں رہوں گی. تو اس کی ماں نے بچے کو سمجھایا کہ دیکھ بیٹا تو داڑھی کے لیے اپنا گھر خراب نہ کر. تو لڑکے نے داڑھی منڈوا دی. پھر وہ شرم کی وجہ سے آتا ہے. یہ حال چل رہا ہے ہمارے یہاں پر. اگر ایک دوست حلال کاروبار کرے اور بظاہر اس کے کاروبار میں تنزلی آ جائے تو حرام کام کرنے والا اس کو آگے ٹانٹنگ کرتا ہے. اور بھائی ہم نے تو پہلے کہا تھا یار یہ آج کل دور حلال کا نہیں ہے، اونچ نیچ کرنی پڑتی ہے. تم یہ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ کے بتانا، پھر میں تمہیں جانوں گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے. کچھ نہ کچھ اونچ نیچ کا کرنا پڑتا تھا، ماحول ایسا تھا. پھر اللہ تمہیں کیا جواب دے گا، اس کے جواب تیار رکھو. منہ کے بل نہ جہنم میں پھینک دیا جائے تو کہنا. ابھی آیت میں نے سنا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ.